الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ آج ہم لوگ کتاب التوحید کے ففتھ پارٹ میں ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں نے لاسٹ میں یہ چیپٹر نمبر 31 کے کچھ 2 پیجز کور کیے تھے۔ آج انشاءاللہ اس چیپٹر کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی حدیث ہے اس کو ہم لوگ بہت غور سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے الولاء والبراء کا ہے، بہت لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ الولاء والبراء کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ابھی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے، تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی دوستی اور محبت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص ان کاموں کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پا سکتا۔ اگرچہ بہت نمازیں پڑھ لے اور بکثرت روزے رکھے، عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات جو ہے دنیاوی کیا کہتے ہیں چیزوں پہ ہوتی ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سودمند ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بہت کلیئر کٹ سمجھ میں انسان آ گیا ہے۔ اور پھر آگے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وتقطعت بهم الاسباب کا مطلب ہے کہ قیامت کے روز ان کے سارے جو ریلیشنز ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں وہ فرمایا کہ یہاں اسباب اور وسائل سے مراد دوستی اور محبت اور تعلقات ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد سے اس میں جو پوائنٹس ہم کور کرتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی آیت تفسیر یہ سب ہم نے دیکھ ہی لیا۔ اور اس کے بعد سے تیسرا پوائنٹ ہے اپنی جان، اہل و عیال اور مال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چوتھا پوائنٹ ہے کسی صورت میں ایمان کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ نا یہ کام انسان نے کرا تو اس کے اندر ایمان نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلق اسلام سے باہر ہو گیا، اس میں قید رہتی ہے، یعنی کہ اس میں کچھ کنڈیشنز رہتی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ہاں ایمان کی ایک مٹھاس ہے، تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ چار قلبی یعنی ہارٹ کے جو اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی جو ولایت ہے، یعنی جو اللہ کی جو ولی ہونا جس کے لیے حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ سادہ پوائنٹ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے نا، تو ان 4 پوائنٹس کو یہاں پہ لکھا ہوا لو فار دا سیک آف اللہ، ہیٹ فار دا سیک آف اللہ، فرینڈشپ فار دا سیک آف اللہ، اینڈ فار دا نہیں سیک آف اللہ۔ چلے بہت پیچھے کلیئر ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ نہیں ٹھیک ہے، کچھ اچھا پھر اس کے بعد سے پھر 7 پوائنٹ لکھا ہوا ہے صحابہ کرام جو تھے ان کے جو واقعات اور جو چیزیں تھیں اس کے روشن میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل جول محض دنیا کی خاطر ہیں۔ ٹھیک ہے، 8واں پوائنٹ ہے یہ تو کلیئر ہے۔ 9واں پوائنٹ ہے بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اور 10واں ہے آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جو 8 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو انسان کو زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اور وہ جو ہے 8 چیزیں ہم نے خود ہی جو ہے اس کو کلیئر پڑھ لیا ہے کہ اس میں جو 8 کون سی ہیں، ہمارے اینسسٹرس ہو گئے، ڈسینڈنٹس ہو گئے، یعنی ہمارے اولاد، ہمارے باپ دادا، ہمارے بھائی، ہمارے بیوی ہو گئی، اور ہمارے جو کلین ہے، ہمارے جو ویلتھ ہے، مال ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارے جو رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے روکتی ہیں۔ 11 پوائنٹ ہے کسی کا اپنے باطل معبود اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا شرک اکبر ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کے لیے محبت دم خاص ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 32 پہ، اس میں ہے فیئر آف اللہ الون۔ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے کہ بچپن میں بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ سے، دیکھو ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، تو بچے کے دل میں جن بھوت کی ڈر زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کے مقابلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے ڈرو، اور تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ کتنی کلیئر آیت ہے۔ پھر اس کے بعد سے آگے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مسجد ہے نا، مساجد ہیں کو تو وہی لوگ مطلب اس کو آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، امید ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، بعض لوگوں میں سے کچھ ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی جو تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ۔ تو اس کے بعد سے ایک حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے کہ یہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کی دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مطلب مذمت، یعنی ان کو ڈسپیریج، ان کو کرٹیسائز کرے۔ بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی
یعنی کسی لالچی انسان کا جو لالچ ہے وہ کھینچ سکتا ہے، اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی پسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو یہ ہم آیت دعا پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت، تو اسی کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی چیز کو منع کر دیا تو کوئی دنیا کی چیز اس کو دے نہیں سکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ دے دے کوئی چیز کو روک نہیں سکتی ہے انسان کے پاس پہنچنے سے۔ پھر یہ ایک حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو پلیز کرے، ان کی رضا کا طالب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک کوٹ پڑھا تھا، بہت زبردست تھا، کہ تم جن لوگوں کو خوش کر رہے ہو اللہ کو ناراض کر کے، آخر ان لوگوں کی جو دل کی جو چابی ہے نا وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھیر سکتے ہیں تمہارے خلاف۔ تو کیا ضرورت ہے، اللہ کو پلیز انسان خالی کرے اور لوگ خود جو ہے تم سے خوش ہو جائیں گے بعد میں، اس کو ٹینشن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے پھر یہاں پر کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، سارے پوائنٹ ایکسپلین کر دیے گئے ہیں، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ جو ایمان ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ ہماری اس کی وہ ہے، یعنی کہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرنا، یہ اسلام میں ڈیوٹی ہے، یعنی فرض ہے یہ۔ اور پھر the reward of person who fears Allah alone with utmost sincerity، کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ 8واں پوائنٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور جو شخص صرف اللہ سے نہ ڈرے بلکہ اس کے علاوہ غیر سے بھی ڈرے، اس کی سزا کا بیان ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوا کہ جب اس ڈر کے بارے میں ہم نے ایسی بات بتایا گھر میں امی کو اس طرح سے، تو امی نے خود اس بات کو کہا کہ نہیں، ہمارے دل میں کبھی کبھار جیسے کسی اور چیز کا ڈر آتا تھا کہ گھر میں ایسا ہے، کچھ ایسا، لیکن پھر فوراً جو ہے آنے لگا نہیں، اللہ کا ڈر پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، تو اس کا بہت بہت پازیٹیو اثر پڑا۔ تو یہی توحید کے یہ فروٹس ہیں۔ توحید اگر نہ رہے تو انسان جو ہے بہت زیادہ اپنی لائف میں پریشان رہتا ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 33 پہ۔ چیپٹر نمبر 33 ہے پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، اللہ پر صرف توکل کرنا۔ بہت زبردست یہ پوائنٹ بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو، ایک دم اگر ایمان والے ہو تو صرف اللہ پہ توکل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں، یعنی کہ جو صحیح معنوں میں جو بلیورز کون ہیں، اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے ایک دم کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ایک اور جگہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ سورہ 8 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کو بس اللہ کافی ہے۔ اتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، یعنی انسان کتنا سکون سے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سے پھر جو ہے یہاں پر سورہ طلاق کی زبردست آیت ہے کہ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ مطلب انسان کو اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہے؟ انسان کو یہ تو چاہیے بھائی کہ بس انسان پر اللہ پر توکل کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اور اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اتنی زبردست آیت ہے۔ اب اس میں جو کچھ پوائنٹس ہیں کہ اللہ میں جو توکل کرنا ہے نا، یہ دینی فریضہ ہے، فرض ہے ایک دم، یعنی انسان اسے ہٹ نہیں سکتا ہے، اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ہے۔ تیسرا ہے سورہ انفال کی آیت میں جو ہے تفسیر ہے کہ جس میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سے پانچواں جو پوائنٹ ہے سورہ یعنی جس میں جو پانچواں پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، جو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے کہ اس سے کلمہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی جو عظمت، یعنی کتنا گرینڈ کلمہ ہے یہ، اور اس کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو خلیل یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت مشکل کے وقت میں تھے اور پریشانی کے وقت تھے، انہی کلمات کو پڑھے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کلمات کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 34۔ یہ سمجھ لو اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے نا تو ہم وہی سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کے اندر بہت کمی ہے، یعنی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہے اس سے ہم لوگ سیکیور ہے، اکثر ہم لوگ اس غلط فہمی رہتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پلانس ہیں نا اس سے انسان بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کی مطلب جو پلان ہے اس سے بے خوف ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر یعنی پلان ہے اس سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ انسان ہمیشہ ایک برڈ کی طرح رہے, ہمیشہ ہوپ اینڈ فیئر میں رہے. یہ نہیں رہے کہ ایک دم انسان اپنی لائف میں مزے سے جی گیا ہے تو انسان ہمیشہ ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے, اللہ کا عذاب کبھی بھی انسان پہ مطلب آ سکتا ہے. انسان ہمیشہ اس کے لیے ریڈی رہے, تیار رہے, اور ہمیشہ انسان کو ڈر اور ہوپ کے بیچ میں رہنا چاہیے. اس کے بعد سے پھر جو ہے اس کے بعد نیکسٹ جو آئے تھے اس میں کہا گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. یہ بھی پوائنٹ ہے, یعنی ہوپ کی بھی بات ہے. یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہوپ ہے اس میں یہ نہ جو مایوس ہو جائے, یعنی انسان کوئی گناہ کر دے تو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا. یہ بھی ایک دم میجر سن میں آتا ہے, اس کو کبھی نہیں انسان ایسا کرے. پھر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے جب اس کے بعد دریافت فرمایا گیا کہ وہ کون سے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا, اور اللہ کی جو پلانس ہے اس کی گرفت سے بے خوف ہونا. یعنی کہ انسان, کیونکہ جو چڑیا ہے وہ کبھی بھی ایسے بنا ایک پنکھ سے نہیں اٹھ سکتی ہے, تو اگر وہ ہوپ کی پنکھ اس کی صرف چلے گی تو بھائی اگر یہ نہیں چلے گی تو گر جائے گی. تو انسان دونوں پنکھ کو چلانا چاہیے, یعنی کہ ہوپ نہیں رہے اور فیئر بھی ایک دم ایک ٹائم پہ رہے. انسان کبھی بھی اس سے وہ نہ ہو جائے. اس کے بعد سے پھر ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ تعالیٰ کی جو پلانس ہے اس سے بے خوف ہونا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جو فضل سے مایوس ہونا. بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس کے بعد سے پھر یہاں پر جو پوائنٹ ہے تھرڈ اور فورتھ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کی جو پلانس اس سے اگر انسان اس سے بے خوف رہے تو اس سے بہت شدید یعنی وعید اور مطلب بتائی گئی, یعنی بہت شدید وارننگس دی گئی ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے پر بھی شدید وعید اور وارد ہے. اوکے, اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 35 پر. چیپٹر نمبر 35 ہے کہ پارٹ آف ایمان بلیف ان اللہ از دیٹ فاربیئرنس ود واٹ اللہ ہیز ڈکریڈ. تو یہ جو 35 چیپٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز ایسے آتی ہیں تو انسان جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سمجھے کہ اللہ کے جو پلان کا حصہ ہے. یہاں جو پہلی آیت جو ڈسکس کی گئی ہے تو اس کا جو ایکسپلینیشن کتنا اچھا زبردست دیا ہوا ہے کہ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے, اور اللہ ہر چیز سے مطلب باخبر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ زبردست ایکسپلینیشن اس کا جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ میں بلیو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہارٹ کو گائیڈ کر دیتا ہے. تو بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, ٹو دا ٹرو فیتھ ود سرٹنٹی کہ دیٹ از واٹ ہیز بیفالن ہم, یعنی اس کے اوپر جو بھی آیا واز آلریڈی ریٹن فار ہم. یہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے دل کو کر دیتے ہیں فرام دا قدر, اینڈ اللہ از دا آل نوور, اور پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. الفنا رحمہ اللہ کا یہاں پر قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے ایکسیپٹ کرے, یعنی اس پہ وہ پریشان نہ ہو. ایک اور حدیث صحیح ہے اس میں موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں. لوگوں کے یعنی کہ جو انسیسٹری یعنی اس پہ نسبوں پہ تعان کرنا, اور فوت شدہ پر نوحہ کرنا, یعنی کہ جو ڈیزیز ہے اس پہ یعنی ویلنگ کرنا, ایسا کرنا. ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے جو شخص صدمے کے وقت چہرے پر دو لکھا ہوا ہے کہ اگر چہرے پہ وہ جو ہے مارے, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے کلوتھ کو پھاڑے, اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ جو بھی اس طرح کی جو جاہلیت کی چیزوں کو جو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جہاد کی بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں جلدی دے دیتا ہے, اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے, یہاں تک کہ قیامت کو اسے یعنی کہ اس کو پورا لے گا. ٹھیک ہے, تو کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ لکھی ہوئی یہاں پر ہے. اس کے وجہ سے پھر ایک اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے. جو شخص اس آزمائش پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو شخص اس آزمائش میں ناخوش ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ چیپٹر بالکل کلیئر ہوگا, ایسی کوئی اس میں پوائنٹ نہیں ہے. یہ میرا لاسٹ پیج ہے, تو اس میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس جو ڈسکس نہیں ہو بتا دیتے ہیں.
ये अल्लाह के सेकंड पॉइंट, अल्लाह के फ़ैसलों पर यानी तकदीर पर सब्र करना भी ईमान का हिस्सा है, हमें क्लियर कर दिया है। और किसी की नस्ब पे जो एंसेस्ट्री पे कभी तान नहीं करना चाहिए, कुफ़्र का काम है ये। और चौथा पॉइंट है कि सदमे के वक़्त चेहरे पर यानी किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और फिफ्थ पॉइंट है इस बात की अलामत कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई चाहता है, ये हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद से सातवां पॉइंट, जिस बंदे से अल्लाह ताला की मोहब्बत हो उसकी निशानी बयान हो गई है। अल्लाह ताला के फ़ैसलों यानी तक़दीर पर नाख़ुशी का इज़हार करना हराम है। बहुत क्लियर होना चाहिए हम लोग को, यानी इसका इसका इस चैप्टर को पढ़ने का फ़ायदा होना चाहिए हम सबको। नाइन्थ पॉइंट है आज़माइशों पर राज़ी होने का अजर और सवाब बहुत-बहुत ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो है यहाँ तक सेशन कंप्लीट होता है इंशाअल्लाह। पेज 135 39 से 145 तक आशिफ कंप्लीट करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। पेज नंबर 139 ओपन कर देना। ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें दिखावा जो है, शोइंग ऑफ, जिसको रिया भी बोलते हैं, उस चीज़ के लिए कितनी सख्ती से मना किया गया है। और इसके पहले भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ पर डिस्कशन किया हुआ है कि दिखावा, शो ऑफ जो है, हाउ सिवियर इट इज़, कि आप अपनी इबादत जो है किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए नहीं कर रहे, तो ऐसी इबादत की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। और यहाँ जो सूरह है, 18th सूरह और 110th वर्स है, ये सूरह अल-काफ की लास्ट के Say O Muhammad, I am only a man like you. It has been revealed to me that your ilah, अल इलाह जो है वो अल्लाह ताला के एक नाम में से, कि जिसका मतलब होता है द वर्शिप, जिसकी इबादत की जाती है। ठीक है। कि जो कोई भी उम्मीद रखता है कि वो अल्लाह ताला से मिलेगा, तो वह नेक काम करे और अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करे। अगर आप किसी भी तरीके का रियाकारी में पड़ते हैं, शोइंग ऑफ करते हैं, अपने डीड्स को दिखाते हैं, वो इबादत आप अल्लाह ताला के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ शिर्क। अगला जो है हमारा यहाँ पे एक हदीस है, मरफू हदीस है कि पेज नंबर 139 तो 138 पे, सॉरी 140 पे, कि आई एम मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम नीडिंग एसोसिएट्स। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पहले ऊपर का समझ लें कि ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है और अबू हुरैरा इसको नरेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि आई एम मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम नीडिंग एसोसिएट्स, हूएवर परफॉर्म्स अ डीड व्हाइल एसोसिएटिंग पार्टनर विद मी, डूइंग फॉर द अदर्स, आई विल लीव देम अलोंग विद हिम, सेटिंग फॉर द एसोसिएट फॉर मी। पर आप जिसके लिए जो डीड करेंगे, अल्लाह ताला उसी के साथ आपको छोड़ देने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अल्लाह ताला के लिए कोई नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला से उस चीज़ का अजर की उम्मीद रखेंगे, तो आपको अल्लाह ताला उस चीज़ का अजर देंगे। हम किसी भी XYZ पर्सन के लिए कोई काम करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे जिसके लिए कर रहे थे उसके पास जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है इमाम अहमद के हम कि shall I not tell you what I fear for you more than the false messiah, the companion said, इनकंस्पिक्यूअस शिर्क। वही मतलब कि ऐसा शिर्क जो इंसान को पता नहीं चलता कि हो गया उससे। वो क्या है कि जब कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है और उसको पता चले कि कोई उसकी नमाज को देख रहा है, नमाज पढ़ते उसको देख रहा है, तो फिर उसको ब्यूटीफाई करे और अच्छे से पढ़े। तो ये जो है दिखावा हो गया, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ शिर्क। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऊपर सूरह अल-काफ की लास्ट के 110th वर्स का वो लिखा होता है एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ग्रेट इशू दैट गुड डीड इफ इट वाज जॉइंड अदर देन विद अल्लाह इन एनी वे इट इज फुल्ली रिजेक्टेड। सीधी सी बात है कि आप कोई भी किसी भी तरीके का नेक अमल अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी मिला करके करेंगे, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। Allah's absolute self sufficiency is the reason of the rejection। एक चीज का इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। जो कोई भी इबादत हम लोग करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला हर तरीके की नीड्स ऊपर अलगनी है, इसलिए वो आपकी, अगर कोई इंसान कोई डीड कर रहा है और वो डीड किसी दूसरे को मिला करके कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे, खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनदर रीजन इज दैट ही इज द बेस्ट देन दोज हु आर गिवन शेयर इन द वर्शिप। ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। उसके बाद आ गया कि फियर द प्रॉफिट हेड ऑफ रिया। रिया वही मतलब दिखावा अपने कंपेनियंस के लिए। फिर एक्सप्लेन रिया बाय एक्सप्रेसिंग द स्टेट ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग सलात, नमाज पढ़ती। ये सब हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। अगला चैप्टर जो है हमारा, इट इज ऑफ शिर्क टू परफॉर्म अ राइचियस डीड फॉर वर्ल्डली रीजन, कि आप कोई नेक काम कर रहे हैं दुनिया के डिजायर के लिए, तो ये भी अपने आप में एक शिर्क है। और 11वीं सूरह का 15 और 16वां वर्ष है कि whoever desire the life of this world, its glitter to them we shall pay in full।
their deeds therein, they will have no diminution therein. They are those for whom there is nothing in the air but fire, but vain are the deeds they did therein, and of no effect is that which they used to do. इस पर्टिकुलर सूर्य का सबसे अच्छा मतलब समझना है तो इंसान नॉन मुस्लिम्स को देख ले और उन मुस्लिम को देख ले जिनको नमाज से, रोजे से, ज़कात से या इबादत जो एक्चुअल जेन्युइन सीरियस होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम हो जाए, मेरा बिजनेस डील फाइनल हो जाए, आज का मेरा स्टॉक निकल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा जो भी उनका जो क्रक्स रहेगा वो दुनिया से रिलेटेड रहेगा। यही रीजन है कि वो जो भी रहता है अल्लाह ताला उनको पूरी तरीके से सब कुछ दुनिया में दे देते हैं। दैट इज द रीजन कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अमीर भी हैं, उनकी लाइफ स्टाइल भी इतनी हाई फाई, वो उतने अच्छे भी हैं क्योंकि उनको जो जो चीज़ सब चीज़ का अजर दुनिया में मिल गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जो लोग हैं उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं बचा। जो भी 100-50 साल की ज़िंदगी मिली, सारा अजर सब कुछ आशाइश यहाँ दुनिया में मिल गई। अब उसके बाद क़यामत के दिन उनको कुछ नहीं मिला, लोगों को उठा के फेंका जाएगा कहाँ? आग में। और वो आग में जो है इंसान जाएगा तो वो इटर्निटी कभी ना ख़त्म होने वाली। इस चीज़ के ऊपर इंसान को पॉन्डर करना चाहिए। क़यामत के दिन लोगों से पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितनी देर के लिए? तो तू कहेगा 1 दिन या दिन के कुछ हिस्से के बराबर। ठीक है? ये जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको टेम्पटेशंस हैं, इंसान समझ ले कि उसकी टेम्पटेशन जो है क्या आपकी इटर्निटी के ट्रेड ऑफ करने के लिए वर्थ इट है। अगला पॉइंट, अगली जो सूरह है आपकी, लेट द स्लेयर ऑफ दिनार एंड दिरहम एंड खमीसा। ठीक है, दिनार और दिरहम से यहाँ पे लोगों की बात हो रही है जो पैसे के पीछे भागते हैं। ठीक है, perish as he is pleased with this thing is given to him, and if not, he is displeased. Let a such person perish, replies, if he spears with a thorn, let him not find anyone to take it out for him. ठीक है, tawba all kind of happiness of or a tree in paradise for him who holds the reins of his horse who strives Allah's cause with their hair unkempt and feet covered with dust. कहने का मतलब इतना है कि जो भी इंसान इस दुनिया लग्जरी, इस दुनिया का बेहतरीन कपड़ा और पैसे के पीछे, अच्छा कपड़ा, अच्छी लाइफस्टाइल जीना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन इस चीज को अपना जिंदगी का मकसद बनाने की नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव पैसा ही कमाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा BMW ले लिया तब मर्सिडीज, अच्छा मर्सिडीज ले लिया तब ऑडी खरीदना, ये बस इस चीज के ऊपर अगर किसी का फोकस है तो ये आयत जो है ये उसके लिए है। ठीक है, और जो मतलब जन्नत की जो बशारत है, जो जन्नत का जो फल मिलेगा, जो मिठास, जो सुकून मिलेगा, उसके लिए है जो लोग अल्लाह की राह में स्ट्राइव करते हैं, अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए लगे रहते हैं। उनको उनका जो लाइफ है, अगर उनको देखेंगे आप तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये जो है किस तरीके के इंसान है। तो इंसान कहेगा ये तो आम सा आदमी, इसकी क्या अहमियत होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये इस तरीके के लोग होंगे कि अगर वो किसी चीज़ की परमिशन मांगे तो इंसान देखेगा कि भाई तुम्हारी परमिशन कौन देगा, या अगर वो किसी चीज़ के लिए किसी से क्या बोलते हैं इंटरसेड करने की कोशिश करेंगे तो उनका डिसीजन एक्सेप्ट नहीं होगा। इस तरीके के सादे और सिंपल लोग रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में उनकी अहमियत हद से ज़्यादा है। ठीक है, पेज नंबर नेक्स्ट पेज, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंस डिजायर फॉर द वर्ल्डली गेन्स ऑफ द प्रीटेक्स्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द हियर आफ्टर, कि हमें इस दुनिया की चीजें तो चाहिए लेकिन आगे के बारे में हम नहीं सोचते। सूर्य अल हुद के वर्स के जो ऊपर 2 वर्स हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन, फिर नेमिंग द मुस्लिम द स्लेव ऑफ दिनार एंड दिरहम एंड खमीसा, यहाँ पे जो ऊपर बताया कि दिनार, दिरहम और खमीसा से मतलब मुसलमानों का है। ठीक है, जो पैसे के पीछे और लग्जरी, दुनिया की लग्जरीज के पीछे पागल है, भाग रहे हैं। The explanation of that by the fact that he is pleased if these things are given to him, if not he is displeased. अगर पैसा नहीं मिलता तो इंसान फिर क्या कहते हैं कि सैड जाता, रे यार आज कमाई नहीं हो पाई, आज बोहनी नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ, दुनिया की फालतू बात। मीनिंग ऑफ द वर्ड, लेट सच पर्सन perish and reply, बर्बाद हो जाए इससे लोग। ठीक है, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, एंड इफ ही इज pierced with a thorn let him not find any advantage out of, कि अगर कोई तकलीफ परेशानी हो जाए तो मदद भी ना करे। The praise upon the mujahid who can attribute with the characterization in the hadith. मुजाहिद का मतलब होता है सोल्जर। ठीक है, सोल्जर who fights in the cause for Allah. पेज नंबर 138, ये चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके टाइटल में इंसान बहुत सी समझ आएगी। Whoever obeys the scholars and the rulers, forbidding what Allah has made permissible and permitting what Allah has made forbidden, has certainly taken them as a lords. जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया उस चीज को आज के टाइम में लोग हराम बता देते हैं, और जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम बोल दिया उस चीज को लोग आज के टाइम में हलाल बोलते हैं। उन्हीं के लिए लोग का कहा गया कि सर्टेनली दीज आर
permitting what he has made forbidden has certainly taken them as their lord. کہ وہ جس طریقے کے لوگ ہیں جو حلال اور حرام اللہ تعالیٰ جس کو بنا دے اس کے اپوزٹ جا کر کے کرتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو اپنا لارڈ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے اچھا اگزامپل جو ہے آج کے ٹائم میں ہمارے جو سوسائٹی میں کچھ فرقے کے لوگ ہیں، کچھ پرٹیکولر گروپ کے لوگ ہیں، کچھ سینٹس کو اور ان کو فالو کرتے بولتے ہیں بھائی کہ ہم کیا کہتے ہیں پرٹیکولر میٹ نہیں کھا سکتے، ہم کو بال چھوٹا نہیں رکھ سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ دے دیے ہیں وہ جو ہے ان کے پیر بابا لوگ منع کر دیں گے تو دے وونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اور جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے اس کو وہ لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں. اگلا یہ جو حدیث ہے It may be that stones are soon to descend upon you from the heavens. I say to you, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, and you say to me, Abu Bakr and Umar said. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا کہ آسمان اچھا نیچے یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ I am astonished at the people who know the chain of transmission of a hadith and it is authentically but nevertheless follow the opinions of Sufyan al-Thawri while Allah the Most High says آگے کی آیت پہ And let not those who oppose the messengers Muhammad sallallahu alaihi wasallam commandment, that is his sunnah, legal ways, order, act of worship, statement among the sects, be ever let some fitna, disbelief, trials, affliction, earthquake, killing, etna should befall them or painful torment be. اوپر جو تھا کہ let the stones descend upon you، کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں اور ان کے چکر میں پڑتے ہیں ان کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا. وہ اس غفلت میں نہ رہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سزا دینا ہے تو کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں. اور اب اس کے پہلے سامنے بھی ایکسپلین کیا کہ ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، دیکھیں گے. وہ آخرت تو برباد کر چکے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سب اچھا 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 چلتا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا آگے ہاں ڈو یو نو واٹ اے فتنہ از؟ الفتنہ از شرک. Maybe the rejection of some of his word would cause one to have a doubt and deviation in his heart and thereby destroy it. فتنہ کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگوں کے بیچ میں کرپشن اور ڈاؤٹ پھیلانا جو الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے کے ہی جائے گا انسان کو. پھر یہاں پہ کیا ہے I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam read this verse. They, Jews and the Christians, took their rabbis, their mosques to their lords beside Allah and Messiah son of Mary, while they were commanded to worship none but Allah. La hawla wa la quwwata. La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He. Glorified is He from having the partners they associate with Him. کہ یہ سبھی کو پتا ہے کہ یہودی لوگ اور کرسچن لوگ کے پاس اسکرپچر آیا، ان کو کلیئر کٹ بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے. اتنا ہونے کے باوجود بھی کرسچنس اور جوز جو ہیں جو آج کے ٹائم میں پوری طرح سے 360 ڈگری الٹ کے سارا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. یہودی لوگ جو ہے اپنے ربیعی لوگ کو ایک دم اوپر مان لیے ہیں اور کرسچن لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور اسی لیے جو ہے ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے. ٹھیک ہے. So I said to them, verily we did not worship them. To which he replied, did they not make haram what Allah has made halal, so you made it haram? And did they not make halal what Allah has made haram, and you made it halal? Yes, he said, that is worshipping them. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، ویسے نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تو ان سے یہ انسان پوچھے کہ جو جس کو تم مان رہے ہو اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کر چکا ہے وہ اس کو وہ حرام بول دیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام بولا اس چیز کو وہ حلال کہہ دیں، تو آپ انہی کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کے ٹائم میں جو بڑا میجر لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ عبادت کا مطلب لوگ صرف نماز پڑھنا سمجھتے ہیں. عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا. عبادت از اے براڈر کانسیپٹ. اس پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے انسان اگر عقل لگا لینا تو اس کو خود ہی میں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے 10 طریقے کی غلطی تو میرے خود کے اندر ہے. میرا آئی تھنک 145 تک ہی تھا. اس کے بعد سے مدثر کا ہے جو کہ ابھی کر نہیں پائے گا، تو تم کنٹینیو کرو. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس میں اچھا یہاں جو یہ چیپٹر ہے اس میں تھوڑا سا ایک روشنی ڈالتے ہیں. اس فرسٹ والے اس پہ کاشف نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. یہاں پر اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اس میں تھا کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اسٹونز تم لوگ کے اوپر ڈسینڈ ہوں. کیوں ہوں؟ کیونکہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ بات کہی ہے. اصل میں یہ بات یہ جو چیپٹر ہے اینٹی تقلید کے اوپر ہے. یعنی تقلید کا ہوتا ہے یعنی بلائنڈ فالوئنگ انسان کسی ایسے شخص کی کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے، یعنی انسان کہتا ہے بس ہم اسی تک رہیں گے، اور اگر اس کے سامنے صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں یہ صحیح حدیث نہیں ایکسیپٹ کروں گا، میں اپنے امام کا قول ایکسیپٹ کروں گا. تو اس شخص کے بارے میں
तुम्हारी आवाज़ गायब हो गई। अगर उनसे कोई ऐसी बात होगी जो हदीस के अगेंस्ट हो तो उनकी बात को रिजेक्ट कर देना। तो इब्न अब्बास ने ये बात कही रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि तुम लोग के ऊपर पत्थर बरस सकते हैं, जो तुम लोग की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये हदीस सही हदीस है और तुम कह रहे हो कि अबू बकर और उमर की ये बात है। तो कितना गुस्सा। फिर इमाम अहमद इब्न हंबल की भी बात थी कि मैं बहुत हैरान होता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कि जो हदीस की ऑथेंटिसिटी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि जो है रफ़ा दैन करना है, जिसमें एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि एकदम इसमें सवाब है, यानी इसी पे जो है इंसान को 10 नेकियाँ मिलती हैं, मतलब एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ओपिनियन माँगे नहीं, नहीं हमारे मज़हब में ऐसा नहीं लिखा, हम नहीं करेंगे ऐसा है। तो उसके बाद से कितनी बड़ी बात है, इमाम अहमद ये बात कह रहे हैं। तो इसमें यही ये चैप्टर एंटी तकलीद का है कि देखिए, आप बिल्कुल आप किसी ये नहीं कि आपसे कहा जाता है कि आप ओपनली मतलब अपने से अपने स्कॉलर बन जाएँ और सब चीज़ अपने से अख़ज़ करें, लेकिन नहीं, आप एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग को जो है फ़ॉलो करें, जो सलफ़ को फ़ॉलो करें। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक हदीस लेके आता है, वो उनके कौल के बिल्कुल अपोज़िट है। अदीब का मैसेज है कि वो इंशाअल्लाह अदीब यहाँ से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करो, पेज नंबर 147 और 148। ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेज नंबर चैप्टर 39 जो है वो है सीकिंग जजमेंट फ्रॉम अदर देन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट आयत लिखी है अल-निसा की, एक्सप्लेनेशन है कि क्या आपने इन मुनाफिकों को नहीं देखा जो ज़बान से दावा करते हैं कि वो उस किताब यानी कुरान पर ईमान लाएं जो आपकी तरफ उतारी गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, मगर चाहते ये हैं कि ये अपने मुकदमत फैसले शैतान की तरफ लिए जाएं। हालांकि उन्होंने हुक्म दिया जा चुका है कि इसके इसे इनकार कर दे और शैतान तो यही चाहता है कि हमें इंसान को बहकाना ही चाहता है। ये बताया। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाज़िल अल्लाह के नाज़िल हुई किताब कुरान की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अ, तो आप मुनाफिकों को देखें कि क्या वो आपके तरफ रजू करने से गरीजान रहते हैं। ये बुरा है। फिर उनकी हालत क्या होगी जो जब आपने आपने कारस्तानियों जब आपने उन पर कोई मुसीबत उन पर तो अल्लाह के वो तो अल्लाह की कसमें खाते हैं आपकी खिदमत में हाजिर हों और फिर ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ भलाई करना चाहा। फिर एक आयत है किसकी है, फिर एक आयत है सूरा अल बकरा की आयत है, उसका एक्सप्लेनेशन है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बनाए ना करो तो कहते हैं हमें तो है पीस क्रिएट करने वाले, मतलब वो ये कहते हैं कि हमें तो है जो जमीन पर पीस क्रिएट करते हैं। जैसे कहा है तो सूरा अल अरब की उसका एक्सप्लेनेशन है। और जमीन में इसकी सुनूर यानी मुल्क क्या माहौल हयात दहशत हो जाए ना के बाद फसाद उन गैर में करो और डरते हुए और उम्मीद रखते हुए इससे अल्लाह से दुआ करते रहा करो। बेशक अल्लाह की रहमत बेशक अल्लाह की रहमत सादे लोगों यानी नेकियों नेक कारों मतलब नेक काम के करीब कर देती है। और फिर यहाँ पे उसामा भाई का है। बेशक अल्लाह की रहमत क्या पढ़ा तुमने? नेक कामों की नहीं, नेक यानी नेकोकार जो लोग होते हैं, जो नेक अमल करने वाले हैं, उनके करीब नेक है कार अल्लाह की रहमत। हाँ, नेककार यानी ने आपकी आवाज़ बार-बार कट जा रही है। हेलो।
مجھے لگ رہا ہے اسامہ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. جی وہ ہے بھائی روایت بات کی حدیث ہے. اچھا یار تمہارا نیٹ کا تھوڑا ایک بار چیک کرو, بیچ بیچ میں غائب ہو جا رہے ہو. غائب ہو جا رہا بار ہے. بار ریکنیکٹنگ دکھ رہا ہے. ایک ہاں منٹ ہاں ایک منٹ ایک منٹ ایک سیکنڈ ہو جائے. اصل میں کیا ہوتا ہے کبھی ٹی وی چلتا ہے نا تو اس میں زیادہ بینڈ کھا لیتا ہے ٹی وی. ایک منٹ آف کرا دیں ہولڈ کرنا. اوکے, تو بیسکلی جو ہے یہاں پر ہم کور کرتے ہیں دو جو ہے حدیث لکھی ہوئی. پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑی زبردست ہے, مطلب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیکنڈ والی اس میں لگتا ہے کہ کتنا زیادہ غیرت مند تھے. یہاں تھا کہ none of you truly believes until his desires are in accordance with what I came with. یعنی جب تب تک تم لوگ تب تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تمہارے جو ڈیزائر ہے نا وہ اس کے تابع نہ ہو جائے, یعنی اسی کے اکارڈنگلی نہ ہو جائے جس شریعت کو میں لے کے آیا ہوں. اوکے, اس کی وجہ سے پھر شابی کہتے ہیں کہ ایک جیو اور منافق کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہوا. تو جیو نے کہا, یہودی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں ہم لوگ ججمنٹ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ اس جیو کو پتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی برائبس نہیں لیتے ہیں. تو اس منافق نے کہا کہ نہیں چلو ہم لوگ جیو غائب ہو گیا. ریکنیکٹنگ دکھا رہا تھا. اوکے یار یہ نہیں آیت صحیح ہوا بھیا, غائب ہو گئے تم پھر سے. ایک منٹ بند کروا دو ٹی وی نا تھوڑی دیر کے لیے. ہاں, تو پھر سے کنٹینیو کریں یہ والا یہ حدیث جو ہے کہ ہاں آئی شروع تھی. کرو, غائب ہو گیا تھا. اچھا غائب ہو گیا تھا, چلو ٹھیک ہے. تو یہاں پر بیسکلی بتایا گیا کہ ایک جیو اور منافق کے درمیان جو ہے ڈسپیوٹ ہوا. تو یہودی نے کہا چلو ہم لوگ چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ وہ برائبس نہیں لیتے ہیں, اور پھر اس منافق نے کہا نہیں ہم لوگ جیوز کے پاس چلتے ہیں کیونکہ وہ برائبس لیتے ہیں. تو اس کے اسے پتا تھا کہ وہ برائبس لیتے ہیں. اس کے بعد سے پھر وہ ایک سودسیر کے پاس جاتے ہیں جو ہے نا کہ, تو اسی وقت یہ ورس جو ہے آتا ہے جو ابھی اوپر جو ہے ادیب نے اس کی اردو ٹرانسلیشن پڑھا. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے ایک اور پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ سمسٹ دیر واز اے ڈسپیوٹ بٹوین ٹو مین, دو لوگوں کے پاس ڈسپیوٹ ہوا. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ چلو چلتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ججمنٹ کے لیے. دوسرا کہتا ہے نہیں کعب ابن الاشرف کے پاس چلتے ہیں. ہوتا ہے کہ اب جو دونوں لوگ ہوتے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. اس میں سے ایک جو کہتا ہے ٹول ہم دا اسٹوری, تو پھر سوہی آسکڈ ادر کہ جو ہے اس شخص سے حضرت عمر پوچھتے ہیں جو مطلب اس کے دل میں اطمینان نہیں تھا کہ وہ اپنا کیس جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے لے کے جائیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں اٹ از سو, کہ کیا ایسا اس نے کہا ہے. تو دوسرے نے کہا یس. تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نکالتے ہیں, اس کا فوراً اسی وقت قتل کر دیتے ہیں. یعنی کتنا سیریس معاملہ ہے کہ وہ شخص کے دل میں وہ تھا کہ نہیں ہم اپنا ججمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جائیں گے, کیونکہ اس کو تھا کہ بھائی اگر ہم ایسا کریں گے تو جو رولنگ ہے وہ بالکل میرے اس کے ہو سکتا خلاف ہو جائے. تو اس کے پر فوراً حضرت عمر نے قتل کر دیا. اچھا اس انسیڈنٹ سے ہم دیکھیں نا کہ لوگوں کے درمیان خوف کتنا پیدا ہو جاتا ہوگا اس وقت, کہ وہ لوگ کتنا ڈر ہیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اگر تھوڑا سا تم نے ادھر ادھر کیا تو یہ حشر ہونے والا تمہارا ہے. تو لوگ خود ہی ڈر جاتے ہوں گے. یہاں سے آج کے ٹائم میں ایکسپلین بھی کر ہی ایسا ہی دی گئی. ضرورت ہے. آج کے دور میں بالکل سخت صحیح کہا کاشف نے, ایک دم ایسی ضرورت ہے. اور یہ سے عمر کی غیرت پتہ چلتی ہے دین کے لیے. یعنی آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے کہ نہیں سب سے محبت کرو, چلو اس کو چھوڑ دو, اتنے حال پہ کر دو. نہیں, وہ اگزامپل پیش کر دیتے یار دیکھو پوری تھوڑا تو مارنا ہی چاہیے. ہر جگہ خبر پھیل گئی ہوگی کہ یار حضرت عمر نے اس کا قتل کیا. لوگ کہہ رہے کیوں قتل ہو گیا, کہا کہ بس یہ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا جو کوئی ڈسپیوٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کے جا رہا تھا اور کسی اور کے پاس لے کے جا رہا تھا. سب تو جو منافقین ہیں وہ تو ایک دم چھپ گئے ہوں گے, اپنے بل میں گھس گئے ہوں گے, بھائی اب تو ایسا جان مطلب کرنا ہی نہیں ہے. جیو بھی ڈر گئے ہوں گے, ہر بندے کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہوگا بھائی ایسی حرکت دوبارہ کسی کو نہیں کرنا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے, ایک آدمی کا قتل اتنے لوگوں کا فائدہ ہو گیا. تو یہاں سے انشاءاللہ وہ ہے ہنی کی باری. ہنی کہاں ہے, آگے ہے ہنی ضروری ہم بعد میں بتائیں گے, ابھی کنٹینیو کر لو, ہم بتائیں گے کچھ اچھا سین ہے. تب انشاءاللہ لاسٹ تک ہمیں کرنا پڑے گا. ہاں تو یہاں پر جو ہے ایکسپلینیشن جو کلیئر ہو گیا ہے سب کا, اور سورہ اعراف کا ایکسپلینیشن ہو گیا. اور ہاں the incidents of Umar with the منافق کلیئر ہو گیا ہم لوگ کو. اس کے بعد سے پھر ہاں یہ کہ nobody attains ایمان until his all desires are in accordance with what Allah's messenger came with. Okay. چیپٹر نمبر 40 پہ آتے ہیں. اچھا یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد سے جو ہم لوگ کور کریں گے اس کے اوپر, اس سے پہلے بھی ہم نے کور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, یعنی ایک چیز میں بھی انسان جو ہے انکار کر دیتا ہے اگر ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ
اسلام میں باقی نہیں رہتا، نہیں اس کو نہیں کرنا ہے. تو یہاں چیپٹر نمبر 40 ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. اوکے، اس میں ہے کہ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہی رحمان میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی میرا پناہ گاہ ہے. اوکے، اچھا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی جو اسپیچ ہے، قول ہے کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں، یعنی جو باتیں ان کے سمجھ میں یا شعور سے یعنی ان کو سمجھ میں آئے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی آپ لوگوں کو ایسی چیز نہ بتا دیں کہ جو ہے ان کے دماغ میں نہ گھسے اور وہ آپ کی مطلب اس کی اسپیچ کو نہ سمجھتے ہوئے وہ جھٹلا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو. تو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد سے پھر ایک آگے ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات الہی کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کبھی آ گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حدیث اچھی نہیں لگی اور اس نے انکار کر دیا. تو یہ منظر دیکھ کر ابن عباس نے کہا ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی جو مطلب کلیئر کٹ آیت سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی جو کلیئر کٹ آیت جب وہ سنتے ہیں تو ایک دم پگلا جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ سب ہے. پھر جب ان کو جو ہے تھوڑی سی ایسی آیت ہوتی ہے جس کا جو میننگ ایک دم کلیئر نہیں ہے، یعنی کہ جو اس کا میننگ مطلب اسکالرس کو کلیئر ہوتا ہے یا جس کا میننگ جس کو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو ان کو سن کر اور نہ مان کر مطلب ہلاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے پھر اور جب قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ لکھا نا کہ جب الرحمن کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. اس میں جو پوائنٹس کور ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی بھی ایٹریبیوٹ کے انکار سے ایمان بالکل چلا جاتا ہے. سورہ رات کی آیت ہے وہ تفسیر میں کی جس بات کو سننے والا سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. یعنی کہ آپ کسی کو دین کے کچھ سمجھ ہے تو آپ سیدھے جو ہے کوئی ایک دم انٹریکیٹ مطلب ٹاپک میں پہنچ گئے، آپ اس بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ سمجھ کے وہ سوچے کہ یار دین تو بڑا ٹف ہے، کیسے عمل کریں گے. تو اس سے انسان کو مطلب بچ کے رہنا چاہیے. ایک پوائنٹ ہے اس علت کا تذکرہ، یعنی اس پوائنٹ کا تذکرہ ہے، یعنی ڈیفیکٹ کا، جس سے اللہ ریزنس کا جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کو جھٹلایا جا سکتا ہے اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تکذیب نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہ ہو. 5 پوائنٹ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ اس کے باعث ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت ڈرنے والے پوائنٹ ہے. چیپٹر نمبر 41 پہ آتے ہیں. اچھا، یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کفر ہے. اس سے ہمیں ایک پوائنٹ یاد آیا کہ کل شیخ بتا رہے تھے جمعہ خطبے میں کہ کسی نے ان کو بہت سال پہلے بتایا تھا کہ جو 1 گھنٹے میں انسان جو مطلب ایئر لیتا ہے اور اس کے علاوہ پھر جو ہے اگر جو بھی واٹر سپلائی انسان کو فری میں ملتی ہے، اگر ہر انسان کے لیے اگر اس کو میکینیکل وے میں اگر لیا جاتا، اتنی جو ساری جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو فری میں انسان استعمال کر رہا ہے، تو اس کا پر آور کاسٹ شاید $30,000 آتا. تو انہوں نے ایسا بتایا. تو سبحان اللہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اتنی بڑی چیز انسان فری میں جو ہے استعمال کر رہا ہے، پھر اسی سے جو ہے انسان انکار بھی کرتا ہے اور شکر بھی نہیں ادا کرتا ہے. تو پہلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اصل ناشکری کا شکر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بس گناہ کرتے جاؤ کہ الحمدللہ الحمدللہ. اصل ہے کہ آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں، جو سینسز دی ہیں آپ کو، اس سے اللہ کی جو اطاعت میں آپ استعمال کریں. مجاہد اس میں جو آگے بتاتے ہیں کہ اس تفسیر میں کہ انسانوں کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے میرے مطلب آبا و اجداد کی طرف سے مطلب اس میں وراثت میں ملا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے. اور اس کے بعد سے پھر ایک اور شعر میں لکھا ہے، عون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کی نعمت کا انکار ہے. یہ واقعی میں ہم لوگ سے کتنا اس طرح نکلتا ہے، یار اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اگر اس نے نہ کیا ہوتا تو. بہت زیادہ لیکن کامن ہے. بہت کامن چیز انسان یہ کہتا ہے. لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان مطلب انسان کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے اسباب بنایا، اور پھر ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب بنانے والا ہے. اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہے بھی اس آیت میں داخل ہے. جو آج کے میں ہے کہ مطلب ہم فلانا مزار چلے گئے، کہ چوچا شریف کے بارے میں یاد آ رہا ہے ہم کو.
کہ ہم سے ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اپنی اولاد ان کو نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے جو ہے کہ چرچا شریف کے مزار پہ وہ گئے تھے۔ تو اس کے بعد سے الحمدللہ ہوا یہ کہ ہم نے ان کو بس اتنا کہا کہ دیکھیے آپ صرف قرآن پڑھیے، ایپ انسٹال کر دیے، آپ بس اس کا ہندی میں ترجمہ پڑھنا شروع کریے بس، اور کچھ مت کریے۔ الحمدللہ کرتے 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 ان کے ایک دم کہہ رہے کہ میرے لیے نشہ ہو گیا قرآن کو ہندی میں پڑھنا، کہ میں ایک دم اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ ایک دم وہ پڑھتے تھے، خالی پڑھتے تھے۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے پڑھنا پوری طریقے سے چالو کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے زید بن خالد کی جو اس حدیث سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ بعد یوں فرمایا کتاب اور سنت میں یہ بات مطلب بہت کثرت سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کو کرٹیسائز، ان کی مذمت فرماتے ہیں جو لوگ جو اللہ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے انسان شرک کر رہا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیا۔ اور اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ مثال ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا بہت ہی خوب تھی اور ملا ماہر ہیں، یعنی جو وہ فشر مین ہے اور تجربہ کار تھا وغیرہ اقوال، جو بہت سے لوگ مطلب کہتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں بھی جو ہیں مطلب مطلب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو بہایا تو ایسا ہوا، ٹھیک ہے، اور صرف اس چیز پہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس چیز کے پاس تو ہے نہیں، اپنا کنٹرول ہے ہی نہیں۔ اس میں کچھ مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان اور انکار کی کلیئر کٹ اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں لوگوں کی زبان پر مطلب رہتی ہیں، اور پھر ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے ایک ہی دل میں دو باتیں، یعنی کہ دو اپوزٹ چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انکار اور اقرار، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ انکار بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف سے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لاسٹ پیج پہ آتے ہیں، چیپٹر نمبر 42 کا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے کے بعض جو صورتیں، ٹھیک ہے، کون کون سی جو صورتیں ہیں، پہلی جو آیت ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ سیٹ اپ رائولس، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رائول جو ہے موو مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ جو یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے یہ نیکسٹ سیشن میں کور ہوگا پیج نمبر 1556 سے۔ بارک اللہ فیکم، آپ سب لوگ کا جڑے رہنے کے لیے۔ الحمدللہ آج کا سیشن بہت پروڈکٹیو رہا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے کور کیے ہیں۔ تو ان سمری ہم نے ٹرسٹ کے بارے میں پڑھا، ہم نے جو ہے تھینکفلنس کے بارے میں پڑھا، ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی، اور اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو زندگی میں لانے والا بنا دے، کیونکہ توحید اب جب سے اس کتاب کو انسان پڑھ رہا ہے تب انسان سمجھ رہا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ بہت وزنی اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کے کنسٹیٹوئنٹس بہت زیادہ ہیں۔ یعنی کہ صرف انسان کے زبان سے یہ کہہ دینا کہ مطلب میں نے زبان سے کہہ دیا اور یہ ہو گیا میرے لیے، بالکل اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کے شروط اور سب چیزوں کو لے کر نہ آئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔